اس پرفتن دور میں زیست کی جستجو میں وبا و قحط کے خوف میں مبتلا سیاسی، معاشی اور سماجی مسائل میں گھرے ہوئے پاکستانی اور مغرب و مشرق کے تہذیبی ٹکراؤ کے درمیان یہ پریشان حال مملکت خدا داد ان گنت وسائل کے باوجود مسائل میں گھری ہوئی۔ آخر حقائق ہیں کیا؟ سچ کو تتلا دینے والے حقائق و واقعات، بیداری شعور اور حق گوئی فرض ہے اس قوم پر، کیونکہ یہاں لگا ہوا ہے ایک طرفہ تماشا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ طرفہ تماشا کی ایپیسوڈ 2 کے ساتھ میں ہوں احمد جرگل، آپ تمام لوگوں کی خدمت میں حاضر۔ آگے بڑھنے سے پہلے سب سے پہلے میں ذکر کرنا چاہوں گا میجر اکرم شہید صاحب کی، جو کہ نشان حیدر ہیں، جنہوں نے 1971 میں جامع شہادت نوش فرمایا تھا۔ آج ان کی برسی ہے، تو ان کے لیے ضرور دعا کیجیے گا، اور ان کے ساتھ ساتھ قوم کے ان تمام سپوتوں کے لیے دعا کیجیے گا جو کہ ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہمارے سرحدوں پر معمور ہیں حفاظت کے لیے، اور انٹرنل افیئرس کے اوپر بھی نگاہ رکھے ہوئے ہیں اور سنبھالے ہوئے ہیں ہماری پوری ریاست کو، پورے ملک کو، پوری قوم کو۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد و نصرت فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں، طرفہ تماشا کے انالسٹ سید سلمان شاہ، آپ ان کو ویلکم کرتے ہیں ہمارے ساتھ۔ سلمان بھائی ویلکم۔ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ آپ نے بات۔ اوکے، سو آج کا ہمارے جو ٹاپکس ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ آج ہمارے ٹاپکس کے اندر ہم کور کریں گے تھوڑا سا پی ڈی ایم کی ریلی کے حوالے سے، جو کہ آپ سب جانتے ہی ہیں ہمارا سیاسی منظرنامہ کیا چل رہا ہے ملک کا۔ اس کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان کی جو سورن سیریمنی ہوئی ہے اس کے متعلق بھی ہم بات کریں گے کہ گلگت بلتستان کے الیکشنز کا انعقاد کامیابی سے ہو گیا ہے، جہاں پر کچھ سیٹس کا پرابلم تھا وہ بھی مسئلہ حل ہو گیا ہے، اور فائنلی وہاں پر جو ہے کابینہ فارم کر دی گئی ہے۔ ویڈنسڈے کو وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ سورن سیریمنی ہوئی ہے، اور وہاں پر جو وہاں کے چیف منسٹر جو ہے انہوں نے عہدہ اپنا جو ہے وہ منسوخ کر لیا ہے اور حل فرما لیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی سیاست کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کریں گے، جہاں پر یو ایس میں انتخابات ہو رہے ہیں، جیسے کہ آپ جانتی ہیں جو بائیڈن جو ہے وہ پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے ہیں، اور وہاں پر جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان کے پرابلمس تھے کافی، اس کے ساتھ اس متعلق بھی ڈسکس کریں گے کہ وہاں کا ایکچولی الیکٹرل پروسیس ہوتا کیا ہے، کیونکہ پاکستان میں تو پرائم منسٹر ہوتے ہیں، جبکہ پریزیڈنشیل سسٹم ہے یو ایس کے اندر۔ تو تھوڑا سا ہمارے جو عوام ہیں، جو عام لوگ ہیں، جن کو نہیں پتہ کہ کس طریقے سے وہاں پر الیکشن ہوتا ہے، تو اس متعلق بھی سلمان بھائی سے پوچھیں گے کہ وہ اس پہ اپنی روشنی ڈال سکیں۔ آج ہم کچھ دو نئی چیزوں کے اوپر بھی بات کریں گے جو کہ بہت ضروری ہے، اور وہ عنصر ہماری جو سوسائٹی ہے اس کے اندر کافی زیادہ پایا جاتا ہے، اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں ہم ہماری ملک کی سیاسی منظرنامے سے۔ تو سلمان بھائی، پی ڈی ایم کے جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ لاسٹ ہماری جو پروگرام تھا، ہم نے کراچی کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ہماری ملک کی سیاست ہے اس کو بھی کور کیا تھا ہم نے، اور اس میں بات کی تھی، اور آپ نے کہا تھا کہ آپ کی یہ رائے تھی کہ ریاست کو جو ہے وہ اس چیز کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی ریلی جو ہے وہ لاہور میں 13 دسمبر کو اناؤنس کی گئی ہے، جہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہے رانا ثناء اللہ، وہ ذرا بون کرتے ہیں گورنمنٹ کو کہ اگر انہوں نے کوشش کی تو وائلنٹ کلیش ہو سکتا ہے۔ جبکہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ ڈائریکٹلی پی ڈی ایم کے ریلیز سے ان کو بظاہر خطرہ نہیں لگ رہا، جو بظاہر ہمیں دیکھنے میں ایسا لگتا ہے، لیکن پھر بھی وہ کورونا کی جو سیکنڈ ویو ہے، جو دوسری وبا ہے، کیونکہ دوسری جو ویو ہماری چل رہی ہے اس کے اندر پہلی جو ویو آئی تھی اس سے بہت زیادہ خطرناک ہے، تو وہ اس چیز پہ کنسرن ہے۔ اور ڈی سی لاہور جو کہ مدثر ریاض صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم نے پرمیشن گرانٹ نہیں کی ہے، پرمیشن نہیں دی ہے، اجازت نہیں دی ہے اس ریلی کی پی ڈی ایم کو۔ تو اس پورے کانٹیکس پورے تناظر کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی احمد، سب سے پہلے تو پچھلا جو ہم نے پروگرام کیا طرفہ تماشا کا، ہمیں فیڈ بیک بہت زبردست آیا، پرسنلی بھی اور ویسے بھی، تو بہت بہت شکریہ ان تمام ویورز کا جنہوں نے اس کو سراہا، اس ایفرٹ کو، ایک صحیح کو۔ آگے چلتے ہیں، دیکھیں جو آپ کہہ رہے ہیں پی ڈی ایم کا، جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ نہیں کر رہی ہے جو ان کو کرنا چاہیے۔ ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی ایک گرینڈ ڈائلاگ کی، کہ گورنمنٹ کو ایک گرینڈ ڈائلاگ انیشیٹ کرنا چاہیے، جو کہ انہوں نے نہیں کیا۔ گورنمنٹ کے پاس اور بھی بہت سارے موڈز ہیں اس چیز کو کرٹیل کرنے کے۔ فار ایگزامپل، گورنمنٹ اپنا سافٹ پاور بھی یوز کر سکتی ہے، کورٹس کے تھرو بھی جا سکتی ہے، کورٹس کے تھرو بھی امپلیمنٹ کروا سکتی ہے،
میڈیا کے ذریعے کیمپین چلا سکتی ہے کہ جو یہ کووڈ-19 ہے اس سے اسپریڈ ہونے کا خدشہ ہے. اگر اتنی بڑی بڑی ریلیز ہوں گی ایس او پیز فالو نہیں ہوں گی, اور ظاہر سی بات ہے جب اتنی بڑی بڑی گیدرنگز ہوں گی تو ایس او پیز تو جو ہے فالو ہونا دور کی بات ہے کہ وہاں پہ تو جو ہے وہ بالکل کندھے سے کندھا ملا کے لوگ ہوتے ہیں, تو آپ بھول جائیے. تو کورٹ کے تھرو بھی اس کو کرٹیل کیا جا سکتا ہے, پیٹیشن دائر کی جا سکتی ہے, اور بہت ساری فارمز ہیں. سافٹ پاور خاص طور پہ گورنمنٹ کے پاس ہے, وہ چاہے تو کیمپین چلائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹرز کا پینل ان کو بھی میڈیا کے ذریعے بلایا جا سکتا ہے کہ جو اس بات کی افادیت پر زور دیں کہ اگر اس طریقے کی گیدرنگز ہوئی تو کورونا پھیلنے کا بہت خدشہ ہے. دیکھیں یہ تو چیزیں ہیں گورنمنٹ کی کرنے کی, جو پچھلے پروگرام میں ہم نے کچھ کہیں اور ابھی بھی ہم کچھ کہہ رہے ہیں. گورنمنٹ کو اپوزیشن کو کس طریقے سے لینا چاہیے. گورنمنٹ نے دیکھیں ایک اور مسٹیک یہ کی ملتان جلسے میں کہ انہوں نے بالکل روک کے رکھا, وائلنس بھی ہوا اور بالکل آخر میں جا کے اجازت دے دی. دیکھیں یہ کمزوری جو ہے وہ شو کرتی ہے گورنمنٹ کی کہ ان کی ریٹ کو چیلنج کیا گیا بالکل آخر میں, کیونکہ انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ تو اب کمزور ہے, اب ہم جو چاہیں گے کریں گے. اور آپ یہ مت بھولیے کہ 8 دسمبر کو ان کا اجلاس ہونے والا ہے پی ڈی ایم کا, جس میں وہ ڈیسائیڈ کرنے لگے ہیں کہ وہ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کریں گے کہ نہیں کریں گے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ مولانا فضل الرحمان اس کو لیڈ کر رہے ہیں. دیکھیں پی 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 اور پی ایم ایل اگر کہیں جو ہے وہ سست بھی پڑ جاتے ہیں اس معاملے میں, تو مولانا فضل الرحمان ان کو بالکل جو ہے ان کی رفتار سلو نہیں ہونے دے رہے. کیونکہ آپ کو ایک بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ مولانا فضل الرحمان بے روزگار ہو گئے. 20 سال سے وہ پارلیمنٹ لاجز میں تھے, فری میں رہتے تھے. تو یہ آپ کو سمجھنی چاہیے ان کی ذہنی کیفیت کیا ہے کہ ان کو کوئی 2.5 سال ہوئے ہیں اور وہ ہیں بالکل بے روزگار ہو گئے, ان کے پاس کچھ کرنے کا ہے نہیں. تو ان کو تو یہ ڈیسپریشن ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے ایوان اقتدار ہے وہاں تک پہنچا جائے بائی ہک اینڈ کرو. تو وہ اس کی پوری طریقے سے کوشش کریں گے, اس لیے وہ پش کر رہے ہیں پی ایم ایل این کو بھی اور پی 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 کو. ملتان جلسے سے پہلے آپ دیکھیں انہوں نے کیا بیان دیا تھا کہ آپ لاٹھیاں یوز کریں, وائلنس کریں. انہوں نے باقاعدہ اکسایا ہے کراؤڈ کو کہ آپ جو ہے اسٹیٹ کے خلاف جو ہے وہ یہ سب کچھ کریں, وائلنس. گورنمنٹ کے پاس ایک اور فارم بھی ہے جو کہ وہ یوز کر سکتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو ان کے چیدہ جو حکمران ہیں, جو چیدہ لیڈرز ہیں جو کہ پی ڈی ایم میں جو کہ بات کر رہے ہیں, ان کو نظر بند کر دیا جائے. ٹھیک ہے, اچھا اس سے کیا ہوگا, تھوڑی سی ایجیٹیشن ہوگی, ٹھیک ہے ہوگی, لیکن اگر آپ وہیں پر ہی کرٹیل کر دیں اور آخری نہج تک نہ پہنچنے دیں تو کسی حد تک اس کو جو ہے وہ لاس میٹیگیشن ہو سکتا ہے. لیکن ملتان جلسے میں آپ نے بگاڑ کیا, بالکل آخر میں جا کے اجازت دی, اور اب آپ لاہور کی ریلی ہونے جا رہی ہے اور اب آپ اس کو انا کا مسئلہ بنا لیں گے. دیکھیں یہی ہوگا لاہور میں کہ آپ انا کا مسئلہ بنا لیں گے. انا کا مسئلہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے, اپوزیشن ہے, ڈیموکریٹک طریقے سے وہ احتجاج کر سکتی ہے. ایس او پیز کے انڈر رہتے ہوئے کرے تو کر لے, اور اگر نہیں ہے تو پھر آپ کورٹ کے تھرو جائیں اور سافٹ پاور یوز کریں, مارکیٹنگ کیمپین چلائیں میڈیا کے تھرو, اور بہت ساری چیزیں آپ کے پاس ہیں وہ آپ کریں. بالکل آخری وقت تک مت جائیں اور پی ڈی ایم کو آخری موقع نہ دیں کہ وہ آخری کارڈ جو ہے وہ چلیں. ٹرمپ کارڈ ان کے ہاتھ میں مت دیں. آپ گورنمنٹ ہیں, آپ ایگزیکٹو ہیں, آپ کو کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو لوگوں کی صحت کا بھی خیال کرنا ہے اور آپ کو اپوزیشن کو بھی سنبھالنا ہے. جب ہم گرینڈ ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں تو اس میں بات یہی کرتے تھے ہم کہ جو ہے وہ اس کے ذریعے ہوگا یہ کہ جو اسٹیٹ کے اینٹی جو نیریٹو ہے وہ آئسولیٹ ہو جائے گا. وہ آپ کو آئسولیٹ کرنا ہوگا. دیکھیں جو اسٹیٹ کے خلاف نیریٹو ہے وہ لوگ کبھی بھی اپنے آپ کو آئسولیٹ نہیں کرنا چاہ رہے پی ڈی ایم کی 11 جماعتوں سے. کیوں؟ کیونکہ وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ مہنگائی اور اس کے شیڈو میں وہ اپنا جو مضمون مقاصد ہیں وہ پورے کر سکیں. آپ کو بیسیکلی بحیثیت گورنمنٹ یہ کرنا چاہیے عمران گورنمنٹ کو کہ پہلے ان عناصر کو تو آئسولیٹ کریں, الگ کریں. جو ایشو بیسڈ اپوزیشن کرنا چاہ رہے ہیں ان سے ان کو الگ کریں جو کہ اسٹیٹ کے اگینسٹ ہیں. میں آپ کو پھر دہرا رہا ہوں یہ بہت ضروری ہے. اور میں اس ویک دیکھ رہا تھا کہ بہت سارے آپ کے اور بھی اسٹریٹجسٹ ہیں وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ گرینڈ ڈائلاگ ہو اور آپ میڈیا کو بلائیں, اور میڈیا کو بلا کے بھی آپ ایک کیمپین کریں اور کہیں میڈیا کو کہ بھائی اسٹیٹ کے اگینسٹ جو بھی جو یہ نیریٹو دے رہے ہیں ان کو آپ بین کریں. مطلب کیا میڈیا کا پاکستان نہیں ہے, صرف گورنمنٹ کا پاکستان ہے اور عوام کا پاکستان ہے؟ کیا میڈیا یہ جو چاہے نیریٹو میڈیا میں بیٹھ کے دیا جائے گا آپ سنیں؟ کیا ایسا پاسبل ہے یو کے میں؟ کیا ایسا پاسبل ہے یو ایس اے میں؟ کیا ایسا یورپ میں پاسبل ہے؟ اسرائیل میں پاسبل ہے؟ انڈیا میں پاسبل ہے؟ آپ انڈیا میں بول کے دکھائیں ان کی اسٹیٹ کے خلاف. آپ کہاں جاتے ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا. تو جب آپ ہر بات میں مثال دیتے ہیں یورپ کی, امریکہ کی اور پڑوس کی, تو آپ یہاں پر بھی تو دیکھیں. تو گورنمنٹ کو ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ بہت جلد یہ کرنا پڑے گا. اور دیکھیں بہت طریقے ہوتے ہیں گورنمنٹ کے پاس, صرف یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ کنٹینر لگا دیے. بہت زیادہ طریقے ہوتے ہیں. سافٹ پاور بھی آپ یوز کر سکتے ہیں, اور جب بالکل آخر میں چلے جائیں, بالکل بات نہ مانے, تو کچھ گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں. یہ بھی آن دا کارڈز ہیں. تو پھر گرفتاریاں ہوگی سلمان بھائی, تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ تو وہی والی سچویشن ہو جائے گی جب عمران خان صاحب جو ہے وہ دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے تھے الیکشن کی رگنگ کے اوپر,
اور پھر پاناما کا جو کیس آیا اس کے متعلق، تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ وہی چیز ہے، یہ گرفتاریاں تو اس وقت بھی ہوئی ہیں، اور اس وقت کی جو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی انہوں نے گرفتاریاں کی تھیں، اور وہاں پر جو ہے تصادم بارش کیسے ہوئی تھی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب وہ صحیح رہے گا فیصلہ؟ احمد، جیسے کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا ہے کہ احتجاج اپوزیشن کا حق ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ عمران خان جب وہ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ کسی ہائی ماڈل گراؤنڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ 4 حلقے کھلوا لیں سامپل کے طور پر، اور آپ کو پتہ لگ جائے گا دھاندلی ہوئی ہے کہ نہیں۔ گورنمنٹ وہ بات نہیں مان رہی تھی، یہاں بات لوگوں کی جانوں کا خدشہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ گورنمنٹ کیا چاہ رہی ہے، وہ تو صرف یہ چاہ رہی ہے کہ یہ ان کا ایک ہی نیریٹو ہے کہ یہ سلیکٹو وزیر اعظم ہے۔ جب وہ سلیکٹو بولتے ہیں تو ان کا اشارہ جو ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے، وہ ریاستی اداروں کی طرف ہوتا ہے کہ انہوں نے سلیکٹو ہے۔ اور دوسرا کیا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ بس عمران سے نجات مل جائے، اور ان کا کل ایجنڈا ہے کیا کہ ان کو NRO 2.0 مل جائے، ٹھیک ہے، ان کے سارے کیسز بند ہو جائیں۔ آپ آج بند کر دیں ان کے سارے کیسز، ان کو NRO 2.0 دے دیں، آپ دیکھیے گا یہ کہاں جاتے ہیں، PDM کا اتحاد جیسے بالکل جھاگ کی طرح بیٹھ جائے گا یہ، آپ دیکھیے گا۔ اصل مدے پہ آپ آئیں، اصل بٹوین دا لائنز آپ ریڈ کریں کہ اصل یہ چاہ کیا رہے ہیں۔ کیا ڈیموکریسی مصیبت میں؟ بالکل بھی نہیں ہے خطرے میں ڈیموکریسی، احتجاج کریں۔ یہ بول کے باور کرا رہے ہیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ مہنگائی اور باقی ایشوز کے شیڈو میں اصل میں اپنے مضموم مقاصد تو آگے بڑھا رہے ہیں، اور جتنی گورنمنٹ ان کو ڈھیل دے رہی ہے اتنا ہی ان کے گورنمنٹ کے لیے مشکل ہوتا چلا جائے گا، ایک کے بعد ایک جلسہ کرتے جائیں گے۔ دیکھو ان کو انسان کی جانوں کی فکر تو ہے نہیں، اگر ہوتی تو ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ابھی حالیہ جو ہے وہ بختیار بھٹو کی جو ہے وہ انگیجمنٹ سیریمنی ہوئی ہے، وہاں پر آنے والے گیسٹ کا 2 دفعہ کورونا کا جو ہے وہ ٹیسٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے، جو 2 دفعہ پازیٹیو ہوا ہے اسے آنے دیا ہے۔ تو جب اپنی بات آتی ہے تو یہ اتنا سیکیور ہو کے کھیلتے ہیں کہ 2 دفعہ ٹیسٹ کرا کے آنے دیتے ہیں، جب بات آتی ہے عوام کی صحت کی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور بائی دا وے، ملتان جلسے میں انہوں نے آصفہ بھٹو کو لانچ کر دیا۔ آپ مجھے بتائیں واٹ آر دی کریڈینشیلز شی ہیز گاٹ؟ نتھنگ۔ اس پر بھی تو یوسف رضا گیلانی جو کہ فارمر پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم پر الزام یہ لگایا جا رہا تھا کہ جو اپنے بچوں کو بچانے کے لیے عوام کو نکالا جا رہا ہے اور اپنے بچوں کو نہیں لایا جا رہا، تو اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے اچھا وہ آصفہ صاحبہ کو جو ہے وہ لے کر آئے ہیں اور انہیں لانچ کیا ہے۔ تو اچھا، آپ اس چیز کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ تو ایک اچنبھے کی میں بات نہیں ہے؟ میں اس کو لیم ایکسکیوز کے طور پر لے رہا ہوں، ٹھیک ہے، بالکل ہی ڈم اور لیم ایکسکیوز ہے یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اسی طرح کی ٹیسٹ ٹیوب لیڈرشپ آپ کو چاہیے، یہ سب ٹیسٹ ٹیوب لیڈرشپ ہے، چاہے بلاول صاحب ہوں، چاہے آصفہ ہوں، چاہے بختاور ہوں، چاہے مریم نواز، یہ ٹیسٹ ٹیوب ہے۔ انہوں نے کوئی سیکریفائس کیا ہے پاکستان کے لیے؟ مجھے ایک بات بتائیں، انہوں نے کیا قربانی دی ہے پاکستان کے لیے؟ ان کا کوئی کیریئر ہے پولیٹیکل؟ سوائے ان کا کریڈینشیل یہ ہے کہ بس یہ کسی حکمران کے بچے ہیں، اس کے علاوہ ان کا کوئی کریڈینشیل نہیں ہے، ان کی کوئی قابلیت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ مجھے بتا دیں کہ انہوں نے پاکستان کے لیے کوئی فنڈ ریزنگ کی ہے؟ پاکستان کے لیے کیا کیا ہے ان لوگوں نے؟ اس کا سوال جو ہے ہم عوام پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ یہ سوچئے کہ انہوں نے قربانی کیا دی ہے، سوائے اس کے کہ یہ کسی کرپٹ حکمران کے بچے ہیں، اس وجہ سے آپ مسلط کر لیں۔ موروثی سیاست آپ کب تک چلائیں گے، آپ مجھے بتائیں۔ اور اسلام کی بھی اگر آپ تاریخ کی بات کریں، اگر پاکستان کو چھوڑیں، اگر اسلام کی بھی تاریخ کی بات کریں تو موروثی سیاست تو ہر جگہ اس کو ڈسکریج کیا گیا ہے، تو آپ کیوں یہاں پہ چلا رہے ہیں موروثی سیاست؟ اگر کوئی قابل ہے تو اپنی قابلیت کی بیسس پہ آئے نا، اس بیسس پہ تو نہ ہے کہ وہ فلاں حکمران کا بچہ تھا اور یہ ایکسکیوز دینا کہ اپنے بچوں کو لا رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا دیں، ایگزامپل دے دی میں نے آپ کو کہ ان کی انگیجمنٹ میں 2 دفعہ ٹیسٹ کرا کے لے کے آئے ہیں، یعنی وہ اپنے معاملے میں اتنے سیکیور ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بلاول صاحب بالکل کوارنٹین ہو گئے، بالکل انہوں نے رسک نہیں لیا۔ یہ رسک لے ہی نہیں سکتے احمد، اگر یہ جیل گئے، یہ ایک رات جیل نہیں گزار سکتے۔ یہ ٹیسٹ ٹیوب لیڈرشپ ہے، آپ کب تک کنٹینیو کریں گے اس ٹیسٹ ٹیوب لیڈرشپ کی طرح؟ یہ ڈیلیور نہیں کر سکتی۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جو گرینڈ اسٹریٹجک پرابلمز ہیں ریجن کے، یہ ریزالو کریں گے؟ جو کہ ان کی ٹویٹس دیکھ لیں آپ، ان کے بیان دیکھ لیں آپ جا کے، ان کی جو انسائٹ ہے وہ یہاں تک کی ہے کہ بس یہ شہر سے باہر ہی نہیں نکلتے۔ اور آپ بات کریں کہ ان کو ان منصب پہ پہنچا دیا جائے کہ یہ گرینڈ اسٹریٹجک جو پرابلمز ہے پاکستان کے ان کو لک آفٹر کریں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ٹھیک۔ اچھا جی، پی ڈی ایم کے اندر جو ہے وہ تقریباً 11 پولیٹیکل پارٹیز کا جو ہے وہ ایک طرح سے الائنس ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ بھی ایک الائنس کے طور پہ ہی فارم میں آئی ہے، آل دو کہ میجورٹی پاکستان تحریک انصاف کی ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو ان کے الائز ہیں وہ بھی ان کے ساتھ موجود ہیں۔ تو انہی میں سے ایک ان کے بہت بڑے الائی شیخ رشید، جن کا تعلق راولپنڈی سے، انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم کی ریلیز جو ہے وہ ان سے حکومت کو کچھ نہیں ہوتا، ان سے حکومت نہیں گرائی جا سکتی۔
تو آپ کیا موو دیکھ رہے ہیں جو گورنمنٹ کے الائز ہیں، کیا ان کا پورا سپورٹ حاصل ہے گورنمنٹ کو؟ آپ کانفیڈنس دیکھ رہے ہیں گورنمنٹ کے جو حلقہ ہے اس کے اندر، دیکھ رہے ہیں کہ بالکل وہ لوگ اسموتھ ہیں، ریلیکس ہیں، پی ڈی ایم کو اتنا زیادہ بڑا تھریٹ نہیں لے رہے؟ دیکھیں گورنمنٹ کچھ جو ہے وہ ٹیکٹیکل مسٹیک ضرور کر رہی ہے، جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ جو ہینڈلنگ ہے اپوزیشن کی، جیسے کہ ہم نے بتایا کہ انفلیشن پہ جلد سے جلد انہوں نے ایکٹ کرنا ہے اور اس کو ختم کرنے کی اور انفلیشن کو جو ہے وہ کرٹیل کرنے کی کوشش کرنی ہے. یہ ٹیکٹیکل مسٹیکس کر رہی ہے گورنمنٹ. اور اگر انفلیشن کا میں خاص طور پہ مہنگائی کی بات کروں گا، یہ ٹیکٹیکل ابھی مسٹیک لگ رہی ہے، آگے جا کے یہ بلنڈر بن جائے گی اگر آپ نے اس کو کرٹیل نہیں کیا فیو منتھس میں، بلکہ اب تو فیو ویکس میں کرنا پڑے گا آپ کو. دیکھیں گورنمنٹ کا پورا نیگیٹو یہی ہے نا کہ دوائیوں کی پرائس بڑھ گئی، کھانے کی پرائس بڑھ گئی، چیزوں کی پرائس بڑھ گئی. اس کے علاوہ آپ مجھے بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ فارن پالیسی پہ کوئی بات کرنے کی کسی میں اتنی ہے وقت کہ یہ فارن پالیسی پہ بات کریں؟ کسی کو پتہ ہے کہ ریجن میں کیا ہو رہا ہے، مڈل ایسٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ بات ہی نہیں ہو رہی. آپ پی ڈی ایم کی جلسے میں دیکھیں کوئی بات ہو رہی ہے؟ سوائے یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ سلیکٹیو ہے، اس کو ہٹا دو، مہنگائی ہے اور یہ اور وہ ہے، اور ہمارے کو بس ہمیں بچا لو، جو ہمیں این آر او 2.0 دے دو، ہمارے نیب کے کیسز بند کر دو. ٹھیک ہے. اچھا اب میں آپ کو یہ بات بتاؤں جو آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ، دیکھیں یہ ٹیکٹیکل مسٹیک گورنمنٹ کر رہی ہے، اس کو نہیں دہرانا چاہیے، یہ ورنہ بلنڈر بن جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جو شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں بالکل، دیکھیں عمران خان گورنمنٹ کے ساتھ سب کو ایک بات پتہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے آپ کی وہ کھڑی ہوئی ہے ساتھ ساتھ. تو جب اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہو گورنمنٹ کے ساتھ تو اس کو ہٹانا بزور مطلب بازو یا وائلنس کر کے اتنا آسان نہیں ہے. دوسری بات میں آپ کو بتاتا ہوں، فارن پالیسی میگزین بہت ہی ریناؤنڈ جو ہے وہ میگزین ہے، اس نے کچھ عرصے پہلے لکھا تھا کہ پی ڈی ایم نکلی تو ہے یہ کام کرنے، پر ان کے لیے جو یہ کام ہے یہ بہت مشکل کام ہے. یہ فارن پالیسی لکھ رہا ہے جو کہ ون آف دا موسٹ ریناؤنڈ میگزین ہے، اور یہ بالکل نیوٹرل ویوز ہے، یہ کوئی پاکستانی نہیں ہے. تو اور اس کی وجہ وہ یہی بتا رہے ہیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران گورنمنٹ کے پیچھے کھڑی ہے. انٹل انلیس احمد کہ گورنمنٹ کوئی بہت ہی بڑا بلنڈر نہیں مارتی کہ جا کے کوئی اسرائیل کو تسلیم کر لے یا اس طرح کی کوئی بہت بڑا کوئی چیز نہیں کر دیتی، گورنمنٹ جو ہے وہ کہیں نہیں جا رہی. گورنمنٹ اپنی ٹرم پوری کرے گی. گورنمنٹ کو تھوڑا سا اپنی کیبنٹ کو ریشفل کرنا چاہیے. گورنمنٹ کو اپنی پرائیورٹیز کو دوبارہ سے جو ہے وہ صحیح کرنا چاہیے. گورنمنٹ کو اپنی رفتار بڑھانی چاہیے. یہ چیزیں کرنے کی ہیں. ٹھیک، بالکل ٹھیک، آپ نے بالکل صحیح کہا اور کافی جامع آپ نے اس کے اوپر انالیسس کیے. اچھا سلمان بھائی، تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں گلگت بلتستان کے الیکشنز کے حوالے سے، کیونکہ ہمیں ٹاپک ہمیں آج کور کرنا ہے. تو پرائم منسٹر عمران خان جو ہے وہ شریک ہوئے، جیسے کہ میں نے پروگرام کے شروع میں بھی بتایا کہ 12 منسٹرز اور بشمول سی ایم صاحب جو ہیں ان کے اعلان ہوا ہے. بیرسٹر خالد خورشید صاحب ہیں جو کہ وہاں کے چیف منسٹر بنے ہیں، اور وہاں پر پی ایم صاحب نے جو ہے وہ 2 نیشنل پارک کے ساتھ ساتھ وہاں پر احساس پروگرام اور ہیلتھ کارڈ کے اجرا کا بھی انتہا دے دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا ہے کہ بھئی پاک سروس نگہبان کے نام سے ایک سروس ایسی ہوگی جس میں یوتھ کو جو ہے وہ ہائر کیا جائے گا. 5,000 نوکریاں نکالی جائیں گی جو کہ اسپیسیفکلی ان جو 2 نیشنل پارکس کا جو اعلان کیا گیا ہے ان کی دیکھ بھال اور دوسرے معاملات کے لیے ان کو ہائر کیا جائے گا. تو گلگت بلتستان کی ذرا تھوڑی سی سیاست پہ اگر ہم بات کریں تو آپ ان الیکشنز کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ پہلے تو بتائیے کہ الیکشنز کیسے رہے ہیں، اور اوبیسلی عوام نے جو ہے وہ اپنا فیصلہ سنایا وہاں پر اور کیونکہ وہ اکثریت سے جتایا ہے، تو آپ اس کو کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں دا پیپل ہیو اسپوکن، عوام نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا ہے. اور عام طور پہ گلگت بلتستان کی اگر آپ ہسٹری کی بات کریں کہ الیکشن کی، تو جو پارٹی فیڈرل گورنمنٹ میں ہوتی ہے وہی جو ہے وہ گلگت بلتستان جیت جاتی ہے. اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے. کیونکہ پہلے جو ہے فیڈرل ڈائریکٹلی جو ہے وہ گلگت بلتستان کے افیئرز دیکھتی تھی. تو گلگت بلتستان کے عوام کو بھی پتہ ہے کہ جو فیڈرل میں بیٹھی ہوگی وہی ہمارا جو ہے وہ لک آفٹر کرے گی. تو اسی لیے وہ جو پارٹی فیڈرل میں ہوتی تھی وہی گلگت بلتستان میں جیت جاتی تھی. پی ایم ایل این بھی جیتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اب جو ہے وہ تھوڑی چیز چینج ہونے جا رہی ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. گلگت بلتستان کو عمران خان صاحب جب گئے ہیں تو انہوں نے ایک اور بات کہی ہے کہ ان کو پروونشل جو ہے اسٹیٹس دینے لگے ہیں وہ لیگل، اور یہ لانگ اویٹڈ اوور ڈیو چیز تھی. دیکھیں تھوڑی سی بریفلی میں ہسٹری بتا دیتا ہوں. 1846 میں جو ڈوگرا راج تھا تو برٹش نے ان سے ایک معاہدہ کر کے ان کو جو ہے وہ آزاد جموں کشمیر کے ساتھ جو ہے جو جموں کشمیر ہے بیسیکلی، اس وقت آزاد جموں کشمیر نہیں تھا، جموں کشمیر کے ساتھ اس کا الحاق کر دیا تھا ڈوگرا راج کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے 1846 میں. اس کے بعد 1946 میں جب کیبنٹ مشن پلان آیا تو گلگت بلتستان نے چوز کیا پاکستان کے ساتھ، کیونکہ وہ پرنسلی اسٹیٹ تھی تو اس نے پاکستان کے ساتھ جو ہے الحاق جو ہے وہ پسند کیا. اسی وقت جو ہے اس کے کچھ ہی عرصے میں جو ہے نا پاکستان کو ان کو جو ہے وہ اسٹیٹس دے دینا چاہیے تھا لیگل پروونشل، لیکن پاکستان نے ڈیلے کیا. اس کے بہت ویریس ریزن ہیں، اس پہ ہم پورا ایک الگ پروگرام کر سکتے ہیں. بہرحال یہ ان کی ایک بریف ہسٹری ہے.
اب جو ہے وہ بہت جو ہے عرصہ گزر چکا ہے، اور عمران خان صاحب نے وعدہ بھی کیا ہے اور میرے خیال میں پورا بھی ہو جائے گا. اور آپ کے یہ جو چھوٹے موٹے ٹیریٹوریل ایشوز ہیں نا، یہ ریزالو ہو جانے چاہیے، جیسا کہ آپ نے فاٹا کو جو ہے وہ ضم کیا ہے KPK میں. اسی طریقے سے کس طرح کے جو ہے وہ ناردرن ایریاز اور جو ہے نو گو ایریاز اور علاقہ غیر، اس طرح کا کچھ نہیں رکھنا چاہیے. سب چیزیں پاکستان کی امبریلا کے تحت آ جانی چاہیے، پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کے تحت آ جانی چاہیے. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ وہاں پر عدل و انصاف مہیا کریں، ٹھیک ہے، آپ وہاں پہ گورننس اچھی کریں، آپ وہاں کے لوگوں کو جابس دیں، آپ لوگوں کی ان کی معاشی حالت ٹھیک کریں، اور ان کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ نہ دیں جو باقی 4 صوبوں میں، بلکہ وہاں سے ایک اچھی شروعات رکھیں جو کہ باقی 4 صوبوں میں جو ہے وہ آپ اڈاپٹ کر سکیں ایونچولی. یہ نہیں کہ آپ وہ جو 4 صوبوں میں جو غلط کام کر رہے ہیں وہی جا کے 5ویں میں کرتے ہیں، بلکہ وہاں سے آپ نئی شروعات کریں، اور وہاں وہ جو اس کو رول ماڈل بنا کے باقی 4 صوبوں میں بھی جو آپ کی جو بھی الیکٹورل ریفارمز آپ نے کرنے ہیں، جو باقی چیزیں وہ کر کے آپ پھر وہاں پر آئیں. تو عمران خان نے، آپ نے جیسے فرمایا کہ عمران خان نے بہت سارے جو ہے منصوبوں کا وہاں پر افتتاح بھی کیا ہے اور اعلان بھی کیا ہے. ان میں 6 ہائیڈرو پاور جو ہے منصوبوں کو بھی انہوں نے جو ہے اعلان کیا ہے، وہ تقریباً 300 میگا واٹ سے زیادہ ہیں. تو یہ ہے کہ بجلی بھی میں بھی وہ خود کفیل ہو جائیں گے. اس کے علاوہ انہوں نے ونٹر میں جو ٹورزم ہے وہ ایک دم ختم ہو جاتی تھی سردی کی وجہ سے، انہوں نے اسکیئنگ جو ہے وہ ایک آسٹرین کمپنی سے جو ہے اس کا جو ہے وہ پلان ڈسکس کیا ہے، جو کہ ونٹر میں جو ہے وہ اسکیئنگ کے لیے جو ہے نا لوگ آیا کریں گے یورپ سے. تو آپ کا جو بیسیکلی جو یہ آپ کا سلیک پیریڈ تھا ونٹر کا، یہ بھی کسی طریقے سے کور ہو جائے گا جو ہے اب ٹورزم کا. تو عمران خان صاحب نے جو آپ نے بولا ہیلتھ کارڈ، بالکل 10 لاکھ کی اس کی لمٹ ہوگی ایک فیملی کی، وہ بھی اس کا بھی بات کی ہے. اس کے علاوہ جابس کی کریشن کی بات کی ہے. اس کے علاوہ آپ میں وہاں پہ انفراسٹرکچر بنے گا، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ جو ہے وہ 2 سے 2.5 سال کے دوران جو ہے وہ گلگت بلتستان میں آپ کو دکھے گا یہ بات. اور یہ مت بھولیے کہ جو گلگت بلتستان کی جو جیوگرافی ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جو کراکرم ہائی وے ہے، جو شارا ریشم ہے، وہ وہیں سے ہو کے گزرتی ہے. تو چائنا کی بھی یہاں اسٹیکس ہیں، چائنا بھی یہ چاہتا ہے کہ یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو، پاکستان بھی یہ چاہتا ہے ڈیولپمنٹ ہو، اور نہ صرف ڈیولپمنٹ نہ ہو بلکہ یہ علاقہ سیکیورٹی وائز بھی سیکیور رہے. اچھا، جیسے ہی پاکستان نے اس الیکشن کا بولا، انڈیا نے جو ہے وہ پروپیگنڈا کیا ہے انٹرنیشنلی، اور اس نے کہا کہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، آپ اس کو اس طریقے سے پروونشل اسٹیٹس نہیں دے سکتے. لیکن پاکستان نے یہ بہت اچھا کیا. منیر اکرم صاحب ہیں UN میں، انہوں نے بڑی اچھی تقریر کی، اور وہ بہت زبردست ہیں، بہت زبردست کالمسٹ ہیں، میں عرصے سے ان کو پڑھتا آ رہا ہوں، اور پاکستان کا وہ ایسیٹ ہے UN میں، منیر اکرم صاحب. تو انہوں نے بڑی زبردست اسپیچ کی اور یہ بتایا بھی سارا سب کچھ. اور ڈوزیئر بھی انہوں نے ہی ہینڈ اوور کیا ہے UN کے، آپ کو یاد ہو تو گلگت بلتستان صرف ہمارے 5th پروونس کے حوالے سے ہم نہیں بات کر رہے، یہ جیو پولیٹیکلی بھی بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ سی پیک کی جو شہرک ہے وہ یہیں سے ہو کے گزرتی ہے. اسی لیے انڈیا اس روٹ کو جو ہے وہ، اور اس کو ڈسپیوٹ بنانا چاہتا ہے، اس کو ڈسپیوٹڈ بنانا چاہتا ہے. تو ہمیں یہ بات دیکھنی ہوگی، اور عمران خان صاحب نے اچھا انیشیٹو لیا ہے، جلد سے جلد اس کو لیگل پروونشل اسٹیٹس دے دیں. آپ نے بہت زیادہ اس کی آپ نے ہسٹری بھی بتائی، اور کافی آپ نے اینالائز کر کے چیزوں کو آپ نے بتایا کہ بلوچستان کے الیکشن کے حوالے سے. اچھا، تو آپ یہ بتائیے گا کہ جو دوسری پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ظاہر ہے آزاد امیدوار بھی وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے، اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے غلطی کی گئی جو کہ میں نے محسوس کی، آئی کڈ بی رانگ، اور وہ یہ کہ وہاں کے جو آزاد امیدوار جو تھے، جو کہ چاہتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ ملے، ان کو وہ ٹکٹ نہیں دیا گیا، اور بعد میں پھر انہیں آزاد امیدوار نے پاکستان تحریک انصاف کے اندر شمولیت کا اعلان کیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹریٹجی تھی، یا پھر یہ کیا تھا یہ سلسلہ؟ دیکھیں، ٹیکٹیکلی تو آپ اس کو لے سکتے ہیں، اسٹریٹجی نہیں تھی، ٹیکٹیکلی آپ لے سکتے ہیں. ایک ٹیکٹیکل پلان ہو سکتا ہے PTI کا کہ وہ اس طریقے سے رکھیں کہ ان کو انڈیپینڈنٹ رکھیں اور چیک کریں کہ ویدر وہ جیتے ہیں کہ نہیں. اگر جیتیں گے تو وہ ان کو مرج کر لیں گے اپنے اندر، نہیں جیتے تو وہ اپنے الیکٹرول پہ چلیں گے. تو یہ ٹیکٹیکل پلان ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال انہوں نے 22 جو ہے وہ سیٹ سیکیور کر لی ہیں آؤٹ آف 33، جو کہ اوور ویلمنگ میجورٹی ہے گورنمنٹ بنانے کے لیے، اور اسی لیے وہ آسانی سے گورنمنٹ بنا گئے. لیکن وہی میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ ان کو ایک خراب اور دل خراش جو ہے وہ ایکسپیرینس نہیں ہونا چاہیے، جیسے کہ 4 پروونسز میں ہوا ہے. ان کو ایک نئی شروعات دینی چاہیے PTI گورنمنٹ کو، ایک نئی آپ بنیاد رکھیں وہاں پہ، الیکٹرل ریفارمز وہیں سے شروع کریں، اور باقی 4 صوبوں میں پھر وہ آپ لے کے آئیں. اور اس دفعہ ہائی ٹائم ہے احمد، کہ آپ اس الیکشن، آنے والے الیکشن سے پہلے آپ نے بایو میٹرک لانا ہے، آپ نے اور ریفارمز کرنے ہیں، آپ نے جو کرنا ہے آپ وہ کر لیں. کیونکہ آپ پھر بعد میں یہ مت کہیے گا کہ جی دھاندلی ہو گئی اور یہ ہو گیا وہ گیا، کیونکہ آپ کو پورے 5 سال ملے ہیں، آپ نے کام کرنا ہے. اور میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں آپ کو، پچھلے پروگرام میں بھی کہا، کچھ ابھی بھی منسٹرز جو ہیں وہ سوائے ان کا یہ کام ہے کہ وہ ٹویٹ کو ری ٹویٹ کر دیتے ہیں، ان کو آ کے باقاعدہ کام کرنا چاہیے اور پرفارمنس دینی چاہیے. اور عمران خان صاحب نے جو ایک وضع کیا تھا سالانہ پرفارمنس اپریزل،
اس کو کنٹینیو کریں, باقاعدہ اس کی بیسس پر چھٹی بھی کریں. کچھ لوگ چھٹی ہوتے ہوئے نظر آنے چاہیے تاکہ عوام کو بھی جو ہے نا اعتماد بحال ہو کہ نہیں یار یہاں پہ جزا و سزا کا کوئی نظام ہے پی ٹی آئی میں. جی بالکل. پرائم منسٹر عمران خان نے آئی تھنک اپنی جو لاسٹ اسپیچ ہے ان کی, اس میں انہوں نے اس چیز کے بارے میں بات بھی کی. انہوں نے کہا کہ جو ہمارے بیوروکریٹس ہیں, بیوروکریٹس کے حوالے سے بات کی, منسٹرس کے لیے تو نہیں کہی لیکن بیوروکریٹس کے حوالے سے بات کی. بیوروکریسی میں اگر کوئی بندہ کام نہیں کرتے ہوئے پایا گیا یا اس نے اپنی جو فرائض تھے اس کو سر انجام صحیح سے نہیں دیا تو وہ پھر تبادلہ نہیں کیا جائے گا, اس کو پھر فارغ کر دیا جائے گا. تو آئی ہوپ اینڈ پرے کہ اسی طرح سے ہو, کیونکہ جو بیوروکریسی ہے وہ پوری ریاست کا جو سسٹم ہوتا ہے اس کی بیک بون ہوتی ہے. اگر وہ صحیح سے اپنا کام نہیں کرے تو بہت سارے معاملات خراب ہو سکتے ہیں. تو یہ ہمارا جی بی الیکشنس کے متعلق, گلگت بلتستان کے الیکشن سے متعلق ہم نے بات کی. جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت, میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی اپنی فیس بک پروفائل کے اوپر یہ جو لائیو اسٹریم دیکھ رہے ہیں اس کو شیئر کر دیں, اور لوگوں کو بھی دعوت دیں تاکہ تمام لوگ جڑتے چلے جائیں اور جو بھی ویوز ہیں ہمارے ان سے انفارمیشن ان کو ملتی رہے, اور ساتھ ساتھ وہ بھی شامل اگر ہونا چاہیں تو کامنٹس کے تھرو وہ شامل ہو سکتے ہیں کیونکہ اس طرح کا لگتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. جی گلگت بلتستان کے الیکشنز کی ہم نے بات کی, اب ہم بات کرتے ہیں یو ایس الیکشنز میں. یو ایس الیکشنز کے متعلق آپ جانتے ہی ہیں کہ وہاں پر جو بائیڈن جو ہے وہ پریزیڈنٹ الیکٹ ہو چکے ہیں, لیکن اب ٹرانزیشن آف پاور کا جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے. تو تھوڑا سا سلمان میں گائیڈ کیجیے گا کہ پریزیڈنٹ جو وہاں پر ایک سسٹم ہے پریزیڈنسی کا, وہ اس کے الیکشنز کس طرح سے ہوتے ہیں اور کتنی پارٹیز اس کے اندر ہوتی ہیں. جی ووٹ کیا ہوتا ہے, الیکٹرول کے کی پوائنٹس ہوتے ہیں وہ کیا کیا ہوتے ہیں, تھوڑا سا اس متعلق ذرا بتائیے گا یو ایس الیکشن کے حوالے سے. جی میں بریفلی عرض کر دیتا ہوں آپ کو, کیونکہ یہ بہت لمبا سبجیکٹ ہے. الیکٹرل جو کالج ہے وہاں پہ وہ اتنا کوئی آسان نہیں ہے, کمپلیکیٹڈ سسٹم ہے, لیکن میں آپ کو بریفلی ڈسکرائب کر دیتا ہوں. دیکھیں کسی بھی پریزیڈنٹ کو پریزیڈنٹ بننے کے لیے 270 الیکٹورل ووٹ چاہیے ہوتے ہیں, اور الیکٹرل ووٹس جو ہیں وہ ریاستوں میں ان کی پاپولیشن کی بیسس پہ ڈیسائیڈ ہوتے ہیں. یو ایس کا جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے وہ پاکستان سے بالکل الگ ہے. ہمارے یہاں پارلیمانی نظام ہے وہ بالکل الگ ہے. وہاں پہ پریزیڈینشیل ہے, پریزیڈینشیل میں بھی اس میں یہ ہے کہ الیکٹرل کالج کی بیسس پہ 270 ووٹ لے کے آپ آتے ہیں, پھر اپنی ٹیم سلیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ ٹیکنوکریٹس پکڑ سکتے ہیں, آپ اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ لوگ پکڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہی کمانڈر ان چیف بھی ہوتا ہے, اور نیوکلیر کوڈز بھی اسی کے پاس ہوتے ہیں. ہمارے یہاں تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے, 270 ووٹس درکار ہوتے ہیں پریزیڈنٹ بننے کے لیے. اچھا, اب فار ایگزامپل جیسے آپ بات کر لیں کیلیفورنیا کی, تو کیلیفورنیا میں تقریباً 50 سے اوپر جو ہے وہ الیکٹرل ووٹس ہیں. جس نے کیلیفورنیا جیت لیا, یعنی اور الیکشن فار ایگزامپل بات کر رہا ہوں کیلیفورنیا کی, تو اگر پریزیڈنٹ بائیڈن نے فار ایگزامپل 1 لاکھ ووٹ لیے ہیں اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 1,10,000 دے لیے, تو اس کی جتنی بھی جو 50 سے اوپر سیٹس ہیں وہ پوری کی پوری جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ لے جائیں گے 1,10,000 کی وجہ سے. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ 1 لاکھ بائیڈن نے لیا. تو ونرز ٹیک آل کی وہاں اپروچ ہے کہ ونرز جو ہے وہ سب لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ایکسیپٹ دو ریاستیں ہیں, وہ ہم ابھی بات نہیں کرتے, ان کی اپنی ایک الگ ہسٹری. تو یہ وہاں پہ اپروچ ہے. اس کے بعد آپ اپنی ٹیم لے کے آتے ہیں, اور 20 جنوری کو جو ہے وہ یہ باقاعدہ آفیشیل سیریمنی ہوتی ہے وائٹ ہاؤس میں, اور آپ کو جو اقتدار منتقل کر دیا جاتا ہے. لیکن یہاں پہ تھوڑا سا کیس ڈفرینٹ ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ وہ اتنی آرام سے اقتدار منتقل نہیں کرنے دیں گے, نہ وہ کرنا چاہتے ہیں. ان کی ٹویٹس اٹھا کے دیکھ لیں, وہ ابھی تک یہ مانتے ہیں کہ میں جیتا ہوں, اور اس کی ویریس ریزن ہے کیونکہ وہاں دھاندلی کے الزامات لگے ہیں. وہاں پر میل ان جو ہوتا ہے, میل ان ووٹ ہوتا ہے, اس پہ خاص طور پہ کوشچن مارک اٹھا ہے پہلی دفعہ امریکہ میں. پہلے بھی اس کے شکوک و شبہات تھے, لیکن اس نوعیت سے اور اس انٹینسٹی سے پہلی دفعہ ہوا ہے کہ آپ امیجن کریں کہ امریکہ جیسی ڈیموکریسی میں جو ہے وہ دھاندلی کی باتیں ہو رہی ہیں. اور اس میں پھر وائلنس کا عنصر بھی ہم نے دیکھا, اور ہم آگے جا کے دیکھیں گے, کیونکہ وہ اتنی آرام سے اقتدار ٹرانسفر کرنے والے نہیں ہیں. اور الیکشن سے لے کے ٹرانزیشن تک انہوں نے بہت سارے لوگوں کو فائر بھی کیا ہے, مت بھولیے. انہوں نے اپنے مین چیدہ بندوں کو فائر کیا, جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بیوروکریسی کو عمران خان نے جو یہاں بولا ہے. تو دیکھیں طریقہ یہی ہے, آپ گورنمنٹ ہیں, آپ کے پاس پاور ہے, آپ فائر کریں اور آبسٹیکل مت بننے دیں. کوئی انڈیویجول ایک گورنمنٹ اور ریاست, جبکہ اور خاص طور پہ جب کہ آپ کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہو, تو آپ کو کون روک سکتا ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے دیکھے اپنی, حالانکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ تو اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں ہے, پر اس نے مین عہدوں پہ جو لوگ تھے جو آبسٹیکل بن رہے تھے, اس نے اس ٹرانزیشن پیریڈ کے دوران ان کو فائر کیا, اور وہ ابھی بھی مزید کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اس نے ان کے جو کووڈ کے انچارج تھے ڈاکٹر فوشی, اس کو بہت زبردست تنقید کا نشانہ بنایا ہے, کیونکہ وہ پرو لاک ڈاؤن تھے, اور جو ٹرمپ ہیں وہ اینٹی لاک ڈاؤن تھے.
تو یہ جو سسٹم ہے نا تھوڑا سا زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے، ہم ایک پروگرام میں تو نہیں کور کر پائیں گے. انشاءاللہ آگے ہم اس پہ باقاعدہ ایک پروگرام رکھیں گے جس میں ہم ایک ہر چیز اس کی بیان کریں گے کہ الیکٹورل کالج فارم کیسے ہوتا ہے، وہ بنتا کیسے. آج ہم نے بریف آپ کو بتا دیا ہے کہ اتنی سیٹیں چاہیے ہوتی ہیں اور ہر ریاست جو ہے وہ الیکٹورل ووٹ شیئر کرتی ہے پاپولیشن کی بیسس پر. جی صحیح. تو آپ نے اس طرح سے فرمایا سلمان بھائی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اپنی منتقلی اقتدار جو ہے وہ اتنا آسانی سے نہیں ہونے دیں گے، اور انہوں نے کورٹ سے بھی رجوع کیا تھا، لیکن وہاں کی ایجنسی نے ڈکلیئر کیا کہ جو بائیڈن جو ہے وہ ہی جو ہے وہ پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے ہیں. تو آپ منتقلی پاور کے متعلق اگر آپ بات کی جائے، کیا ایزیلی یہ پروسیس ہو جائے گا اگر وہاں پر کیا کورٹس کے پاس اتنے اختیارات ہیں کہ وہ اس کو روک سکتے ہیں؟ آگے اس صورتحال میں کیا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں تھوڑا سا اور بریف کر دوں. جو بھی ریاست ہوتی ہے، فار ایگزامپل مشیگن ہے، مشیگن کا جو رزلٹ ہے وہاں کی کورٹ جب تک وہاں کی سرٹیفائی نہیں کرے گی تو وہ آفیشیل نہیں ہوتا. وہاں کی اسٹیٹ کو سرٹیفائی کرنا ہوتا ہے اس اسٹیٹ کا رزلٹ، ٹھیک ہے، تھرو کورٹس. تو انہوں نے بہت سارے لیگل سوٹ جو ہے وہ فائل کیے ہوئے ہیں، لٹیگیشن فائل ہوئی بھی ہے بہت ساری جگہوں پہ، اور مین چیدہ 5 سے 6 ریاستیں ہیں جو ڈسپیوٹیڈ ہیں. اور احمد یہ میں نہیں بولنا چاہیے، بہت ہی کلوزلی کنٹیسٹ الیکشن تھا امریکن ہسٹری میں. اگر آپ دیکھیں جہاں جو بائیڈن جیتے ہیں وہاں 1%، 0.5%، 1.5%، ایوریج 1% سے وہ جیتے ہیں. تو بہت ہی کلوز کنٹیسٹ تھا، اور جو ہے وہ ٹرمپ ہے وہ لٹیگیشن میں جانا بجا ہے اور ریکاؤنٹنگ کے لیے بھی جانا بجا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کا ماننا یہ ہے کہ بہت ساری ریاستوں میں جو میل ان ووٹ ہے وہ الیکشن ڈے کے بعد آئے ہیں اور ان کو کاؤنٹ کیا گیا ہے، حالانکہ نہیں ہونا چاہیے تھا. کچھ اسٹیٹس میں وہ 3 دن تک کاؤنٹ ہو سکتے ہیں، کچھ اسٹیٹ میں الیکشن جو ٹائمنگ اس کے بعد بھی نہیں ہو سکتے. تو یہ اسٹیٹ وائز بھی ان کے جو ہے نا وہ رولز اور ریگولیشنز جو ہے وہ ڈیفر کرتے ہیں، کیونکہ 50 اسٹیٹس ہیں پلس واشنگٹن ڈی سی ہے، تو کمپلیکیٹڈ ہے. لیکن ہوگا یہ کہ جو ٹرمپ ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ کسی بھی صورت جو ہے وہ گیو اپ نہیں کرنا چاہ رہے، اور آپ آنے والے دنوں میں امریکہ میں وائلنس دیکھ سکتے ہیں، سول وار کی سی سچویشن ہو سکتی ہے، کیونکہ جو ٹرمپ ہیں وہ وائٹ سپریمیسسٹ جو ہیں وہاں پر ان کو اٹریکٹ کرتے ہیں. دوسری طرف بلیک لائف میٹرز کی موومنٹ ہے، وہاں بے روزگاری بڑھ چکی ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے. تو ایک پرفیکٹ انوائرمنٹ ہے سول وار کا. آنے والے ویکس میں کیا ہوتا ہے، لیکن اٹ وڈ بی اے پرفیکٹ اسٹارم فار ڈونلڈ ٹرمپ اینڈ جو بائیڈن ایز ویل. اوکے. اور اسی سے متعلق اب جیسے دیکھیں، آپ نے کہا کہ جیسے ٹرانزیشن آف پاور کا ہے سلسلہ جنوری کے اندر یہ اپنے انجام تک پہنچے گا، اور جو بائیڈن جو ہے وہ آفیشلی اپنی ایز اے پریزیڈنٹ کام اسٹارٹ کر سکیں گے. تو اسی تناظر میں اگر دیکھا جائے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ ایران میں بھی جو ہے وہ اٹامک سائنسدان جو ہیں ان کی اسیسینیشن ہوئی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں کہیں نہ کہیں لنک کرتی ہیں، یا پھر یہ ایک الگ چیز ہے بالکل، اور الیکشن کی جو ٹرانزیشن آف پاور ہے وہ الگ ہے، یا پھر کہیں نہ کہیں ان کا کوئی نہ کوئی لنک موجود ہے؟ جی. دیکھیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں، ڈونلڈ ٹرمپ کا جو پوسچر ہے وہ بہت ہاکش سا ہے کہ وہ بہت ہی ایگریسو پریزیڈنٹ ہے، لیکن وہ ہے نہیں. اور جو بائیڈن ہے ان کا جو پوسچر ہے وہ ہے کہ بڑا ڈوش سا ہے، لیکن وہ ہے نہیں. اس کی میں مثال آپ کو ایگزامپل اسی طرح فیکٹس اینڈ فگر سے دیتا ہوں. ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے پورے ٹینیور میں 4 سال کے کوئی نئی جنگ نہیں چھیڑی، بلکہ انہوں نے جو آلریڈی جہاں پہ امریکن فورسز تھے، بیسز تھے، وہاں سے وہ وڈرا کرے. اور اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ جیت جاتے دوبارہ، تو ہوتا یہ کہ کرسمس سے پہلے انہوں نے وڈرا کرنی تھی ساری فورسز افغانستان سے، کیونکہ لانگ ڈسپیوٹڈ ہو چکا ہے، اب 19 سال ہو چکے ہیں اس کو تقریباً. جو بائیڈن کے آنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ امریکن فورسز وہاں اسٹے کریں گی، اور وہاں بلیک واٹر کا عنصر آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں داعش کو آتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے صرف ایک کام کیا ہے اپنی پوری پریزیڈنشیل اس میں، جو کہ بہت رسکی تھا، وہ ہے قاسم سلیمانی کی اسیسینیشن، جو کہ عراق میں ہوئی ڈرون کے ذریعے. اس کے علاوہ آپ پورے 4 سال اٹھا لیں ڈونلڈ ٹرمپ کے، انہوں نے کوئی ایسا ایگریسو کام نہیں کیا. وہ نارتھ کوریا سے بھی جا کے نیگوشیٹ کر کے آ گئے، حالانکہ ایکسکیوز می حالانکہ لوگ بول رہے تھے کہ نارتھ کوریا سے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی وار ہو ہی جائے گی، لیکن وہاں سے بھی وہ نیگوشیٹ کر کے آ گئے. تو جو بائیڈن کا پوسچر ہے وہ بیسیکلی اوباما کی لیگیسی جو ہے وہ فالو کرنا چاہتے ہیں، اور اوباما نے تقریباً 8 ممالک پر بمبارڈمنٹ کی ہے اپنے 8 سالہ ٹینیور میں. مت بھولیے اوباما کے دور میں جو بائیڈن صاحب 8 سال تک وائس پریزیڈنٹ تھے، یعنی وہ ہینڈ ان گلوز ہیں اس بات میں، شامل تھے اس ڈیسیجن میکنگ میں. اور اس میں آپ کو پتہ ہے اسامہ والا واقعہ ہوا ہے، ایبٹ آباد والا. مت بھولیے آپ، پاکستان کے لیے بھی کوئی بہت اچھا سائن نہیں ہے ان کا سلیکٹ اور الیکٹ ہونا. ان کی جو وائس پریزیڈنٹ ہے کمالا ہیرس، وہ بھی انڈین نژاد ہیں،
آپ کو پتہ ہے ان کی جو ٹیم بننے جا رہی ہے اس میں بھی 30 سے اوپر جو ہے وہ انڈین اوریجن کے بندے ہیں. تو آپ کے لیے ایزی رائڈ نہیں ہوگی, پاکستان کے لیے بھی. یہ آپ کو سمجھنی ہوگی بات. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں لوگ اسٹریٹجکلی سوچتے ہیں اور اینٹیسپیٹ نہیں کرتے جو چینج آ رہا ہے. اگر آپ اینٹیسپیٹ کریں تو یہ سب چیزیں آ رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے 20th کو جو ہے وہ ٹرانزیشن ہو جائے گی. ایمر واٹ آر وی ویٹنگ فار؟ ہمیں لابنگ کرنی چاہیے, ہمیں رشیا جانا چاہیے, ہمیں چائنا جانا چاہیے. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے لیے ایک اسٹارم آ رہا ہے, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کوئی ایفرٹ بالکل بھی نہیں. ہم وہی بات کر رہے ہیں اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے نہیں کرنا. حالانکہ ایک پرنسپل انسٹانس لے لینا چاہیے اور گلوبل میڈیا کو بتا دینا چاہیے کہ بھائی ہمیں نہیں کرنا, ختم. آپ الجھے ہوئے ہیں, عرب آپ کو پریشر دے رہے ہیں, آپ کو اکانومیکلی طور پر وہ جو ہے وہ پریشر کر رہے ہیں کہ بندے نکال دیں گے یو اے ای سے یا سعودی عربیہ سے, آپ اسی میں پھنسے ہوئے ہیں. تو یہ جو پوسچر ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا, اور آپ نے بات کری جو سائنسدان کی فخری زادے جن کو اسیسینیٹ کیا گیا, آپ کو معلوم ہے کہ ان کو جو اسیسینیٹ کیا گیا ہے وہ ایک ریموٹ جو ہے وہ مقام پر ایک مشین گن تھی جو کہ سیٹلائٹ کے تھرو آپریٹ ہو رہی تھی. تو وہاں تو کوئی ہے ہی نہیں, وہاں تو آپ کو کوئی بندہ ہی نہیں ملا, کوئی سراغ ہی نہیں ہے. کون کنٹرول کر رہا تھا اس کو؟ اور انہوں نے سب نے پن پوائنٹ کیا ہے کہ اسرائیل ہے. ٹھیک ہے, اس سے پہلے قاسم سلیمانی والی بات میں بھی آپ نے دیکھا تھا کہ وہ فٹ سٹیپس جاتے ہیں. تو ایران کے پارٹ پر یہ معاملہ جو ہے وہ انٹیلیجنس فیلئر کا, کہ وہ اپنے چیف نیوکلیئر سائنٹسٹ کو بھی اگر نہیں سیکیور کر پا رہے, اور اپنے چیف آف آرمی سٹاف یعنی جو سلیمانی صاحب تھے, قاسم سلیمانی, وہ ڈائریکٹ رپورٹ ہی تھے آیت اللہ خامنہئی کو, یعنی سپریم لیڈر کو وہ ڈائریکٹ رپورٹ ہی تھے. یعنی ایگزامپل میں بتا دوں, جیسے آپ کے یہاں کوئی ڈاکٹر عبد القدیر خان کو اور جنرل باجوہ کو اسیسینیٹ کر دیں, وہ ووٹ بھی آر ریئیکشن, وہ ووٹ بھی آر ریئیکشن. اب مجھے پتہ ہے ہمارا ریئیکشن کیا ہوگا ایسے کو, ہم تو کہیں گے ریونج لیں آپ کسی طریقے سے, آپ چھوڑ دیں اقتدار. تو ایران میں اسی طرح کا ماحول ہے, اور یہ بات آپ کو سمجھنی چاہیے کہ اگر وہاں ہو سکتا ہے تو آپ اس کے پڑوسی ہیں, آپ کے پاس بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں اس مشین گن کے پیچھے کوئی ہیومن بینگ نہیں تھا, اس کو سڑک کے ذریعے کنٹرول کیا اور باقاعدہ اسیسینیٹ کر دیا گیا چیف نیوکلیئر سائنٹسٹ کو. اور یہ بہت ہی ایران کے لیے جو ہے امبیرسمنٹ کا مقام بھی ہے, اور ایران نے کہا ہے کہ ریونج دے گا. اور میں آپ کو ایک اور بتا دوں, میں کیونکہ ایرانیوں کے ساتھ رہا ہوں, ان سے میری بات چیت ہے, اور ان کا طریقہ کار جو ہے وہ ریئیکشن کا ڈفرینٹ ہے. وہ اپنا ٹائم لیتے ہیں, پورا فگر آؤٹ کرتے ہیں, ورک آؤٹ کرتے ہیں, اور اس کے بعد وہ ٹھنڈے دماغ سے اسٹریٹجکلی چلتے ہیں. ہماری طرح نہیں آتے وہ جذبات میں, یہ آپ سمجھ لیں پہلی بات. ٹھیک, صحیح. تو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آنے والی جو گورنمنٹ ہے یو ایس کی, اور اس کے اندر جو بھی ان کے ساتھ جو لوگ موجود ہیں, ان سے بھی جو ہے وہ ہمیں خطرہ ہے, اور ہمیں اس کے لیے اسٹریٹجی تیار کر لینی چاہیے, کیونکہ ایران جو ہے ہمارا پڑوسی ہے. اگر اس کے ساتھ یہ چیز ہو سکتی ہے تو آبویسلی پاکستان کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو ہمارے ادارے ہیں ڈیفینیٹلی اس چیز کے اوپر کام کر رہے ہوں گے, اور ان کو اس چیز کے اوپر کام کرنا ضروری ہے, بیکاز پاکستان جو ہے وہ انٹرنیشنل جو پالیٹکس ہے اس کا ایک اہم پلیئر ہے, ایک اہم کردار ادا کرتا ہے. اور پاکستان کے آنے والے وقتوں میں ایک ایسا کردار ہو جائے گا کہ پاکستان جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو جائے گا, کیونکہ اسٹریٹجیکل لوکیشن پاکستان کی ایسی ہے, اور پیچھے چائنا بھی ہے, اور ساتھ میں دوسرے معاملات بھی چل رہے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کو جو ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو رہنے کی ضرورت ہے. تو جناب یہ تھا پورا سیاسی منظرنامہ جو کہ ہم نے آج ڈسکس کیا, پاکستان سے لے کے امریکہ تک ہم نے ڈسکس کیا. پاکستان کی جو پی ڈی ایم کے جو معاملات ہیں وہ ہم نے ڈسکس کیے. اس کے علاوہ ہم نے انڈین پاکستان کی ریلیشن کو ڈسکس کیا, یو ایس الیکشنز کے اندر ڈسکشن کی کہ ہم نے اب آنے والے وقتوں میں کیا ہونے والا ہے. ساتھ ساتھ ہم نے جو ہے وہ ایرانین جو سائنٹسٹ ہیں ان کے اسیسینیشن کے متعلق بھی گفتگو کی. اب تھوڑا سا ہم بات کریں گے, کیونکہ آج جو دو نئی چیزیں میں لے کے آنا چاہ رہا تھا اس شو کے اندر, وہ یہ کہ ہم تھوڑا سا ہم سوسائٹی کے اوپر بھی ہم بات کرنا چاہتے ہیں. ہماری سوسائٹی بحیثیت ایک قوم, ہم میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ صحیح کرنے کی اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. کیونکہ جب ہم وہ تمام لوگ جو کہ پاکستان سے باہر جا کے کام کرتے ہیں یا دوسرے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور چیزوں کو دیکھتے ہیں, تو پھر وہ ریئلائز کرنا شروع کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ پاکستانیوں کی, جو ہماری قوم ہے, اس کے اندر صحیح ہونے کی ضرورت ہے. تو ہم کوشش کریں گے کہ ہر پروگرام کے اندر ہم ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کریں, ان کے ریزنس کو ہم جاننے کی کوشش کریں, اور ساتھ میں اس کے سولوشن کو بھی پرووائڈ کریں کہ ہم اس کو کس طریقے سے صحیح کر سکتے ہیں. تو آج جو پہلا ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے اس حوالے سے سوسائٹی کے حوالے سے, سوسائٹی کی نیگیٹیوٹی جو ایک منفی ہماری سوچ ہے ہر چیز کے لیے, جو منفی اپروچ ہوتی ہے ہر چیز کے لیے, وہ ایسا کیوں ہے, اس کے ریزنس کیا ہیں اور اس کے سولوشنس کیا ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کسی چیز کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ذہن میں تہیہ کر لیتے ہیں یہ چیز تو ہو ہی نہیں سکتی, ہم پہلے ہی ہار مان لیتے ہیں, ہم پہلے ہی ہارے لوگ ہوتے ہیں.
अगर हम हमारी अप्रोच यही होती है तो ज़ाहिर है हम उस चीज़ के अंदर जो भी चीज़ हम करने वाले होते हैं उसको कामयाब ज़रूर होंगे। आपका इस सिलसिले में क्या ख़्याल है कि इसके रीज़न्स क्या हो सकते हैं और इसके सॉल्यूशंस हमारी कम्युनिटी के? देखिए वजह फरमाया आपने हमें, बेसिकली वी स्टार्ट विद नो, हम स्टार्ट करते हैं नो से कि नहीं हो सकता। सबसे पहले तो हमने अपने दिमाग को जो है वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनाना चाहिए और प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। इसके बहुत सारे तरीके हैं। माशरे में नेगेटिविटी की आप जो पहले रीज़न्स की बात करें, हम पहले रीज़न्स की बात करते हैं फिर सॉल्यूशन की। देखिए रीज़न की बड़ी वजह ये है कि आपकी जो माशरा है वो लार्जली जो है वो डिप्राइव्ड है, उसको बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं मिली हुई हैं, उसको वो ग्रूमिंग नहीं मिली हुई है। आपका तबकाती जो है वो तालीमी निज़ाम है, आपके यहाँ पर मायूसी है, बेहिस्सी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूंगा, अगर हम कराची के वासी हैं तो अगर आप कयूमाबाद के पुल से उतरे हैं और आपके एक तरफ सीधे हाथ पर आपके अख्तर कॉलोनी हो और DHA हो, तो ऐसा लगता है कि कोई दीवार बर्लिन है इनविजिबल। यानी एक तरफ जो है वो सोशलिज्म चल रहा है और यानी एक तरफ ज़बरदस्त इमारतें बनी हुई हैं जहाँ के डिपार्टमेंटल स्टोर में डॉग फूड अवेलेबल है, और एक तरफ हाल ये है कि वहाँ पर एक एक फीट का गड्ढा है। तो अगर इतना डिफरेंस होगा आपकी सोसाइटी में तो जाहिर सी बात है नेगेटिविटी और बेहिसी और मायूसी तो फैलेगी। एक वजह तो ये है कि बेसिक नेसेसिटीज़ और इन चीज़ का ना होना। दूसरी बात यह है कि हमारे दरमियान जो हमारे सोशल मीडिया ने भी इसको फ्यूल किया है और उस पर फ्यूल डाला है कि हम अपनी ज़िंदगियों को दूसरों की ज़िंदगियों से कंपेयर करते हैं, मवाजना करने लग गए। हालांकि हमें ये नहीं पता कि जो दूसरा बंदा है वो कहाँ से आया है, उसकी जर्नी मुख्तलिफ है, उसका सफ़र मुख्तलिफ है, वो अभी ज़िंदगी के कौन से स्टेज पर है और हम ज़िंदगी के किसी और स्टेज पर हैं, हमारी कोई ग्रूमिंग और है, हमारा कोई बैकग्राउंड और। हम एग्जैक्टली मवाजना करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कोई बंदा कहीं घूमने चला गया तो हम कहते हैं कि हम क्यों नहीं गए, फला बंदे को कोई उसने कोई एसेट खरीद लिया तो हम क्यों नहीं खरीद पा रहे। ये जो डायरेक्ट मवाजना है ये बेसिकली जो है हमारे दरमियान फिर मुख्तलिफ जो है खराफात लाता है, उसमें हसद है, कीना है और चीज़ें फिर शुरू हो जाती हैं। तीसरी चीज़ ये है कि सब्र नहीं है, सब्र हमारी माशरे से उठ गया है कि हम सब्र नहीं करते। अच्छा, सब्र का मायने ये नहीं है कि आप हाथ पे हाथ धर के बैठे रहें और कुछ ना करें और बस वेट करते रहें, वेट एंड वॉच नहीं। सब्र का मामला ये है कि आप अपनी सी पूरी कोशिश करें और फिर अल्लाह ताला पर तवक्कल करते हुए उससे दुआ कीजिए, क्योंकि मेहनत आपने करनी है और कामयाबी अल्लाह ताला नहीं देनी है। तो सब्र का बेसिकली जो कॉम्प्रीहेंसिव मफहूम है वो यही है कि आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, दुआ भी करें और दवा भी करें, और उसके बाद फिर वो आप अल्लाह ताला की डिसीजन को वेट करें। ये है सब्र। हमारे यहाँ सब्र की जो डेफिनेशन है वो ये ले ली गई है कि बस आप वेट एंड वॉच करें और अपनी एफर्ट नहीं करें और बोलें कि बस कोई एंजल आएगा और कोई मैजिक बैंड फेर देगा और हम सीधे हो जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया जो कौमें अपनी हालत नहीं बदलती मैं भी उनकी हालत नहीं बदलता, ठीक है। तो हमें सब्र का फुकदान आ गया, कंपैरिजन करने लग गए हैं हम एक दूसरे से। तीसरी बात जो मैं करने लगा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमने तवक्कल करना बिल्कुल छोड़ दिया है अल्लाह ताला पे। अल्लाह ताला की ज़ात पे हम तवक्कल नहीं करते। हम बोलते तो हैं, डॉक्टर स्टार साहब के हमें जुमले याद आ रहे हैं मरहूम के, वो कहते थे कि हमारा जो माशरा है वो मजहबी दिखना तो चाहता है, बनना नहीं चाहता। जब बात आती है अडॉप्शन की वो भाग जाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है। तो हमारे यहाँ मसला ये है कि सब्र है नहीं, मवाजना करते हैं हम एक दूसरे से। और दूसरी बात ये है कि जब हमने ये बात की और सिर्फ मवाजना नहीं करते अहमद, नेगेटिविटी की जो मसला है वो ये है कि हम फिर हसद करने लगते हैं, और जब आप हसद करने लगते हैं तो आपको मालूम है कि हसद तो नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग सूखी लकड़ियों को, और हासिद जो है वो दो तरफा से जो है वो पिटता है। एक तो उसके पास वो चीज़ नहीं होती, ऊपर से फिर वो जलन में जल रहा होता है। तो ये फिर ये मुख्तलिफ मज़ीद नेगेटिव जो फीलिंग्स होती हैं ना वो उभर के सामने आती हैं। सिर्फ एक चीज़ नहीं है ये, और भी बहुत सारी चीज़ें फिर सामने आती हैं। फिर आप उसमें एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, तो फिर आप हसद के बाद जो है वो आप नुकसान पहुंचाना चाहते हैं किसी को, फिर आप वो क्राइम्स में चले जाते हैं वो। तो ये सारी चीज़ें, अब सोल्यूशन क्या है? देखिए सबसे पहली बात तो है कुछ चीज़ें गवर्नमेंट को करनी है और कुछ चीज़ें इंडिविजुअल ने खुद ने करनी है। जो हमने चीज़ें बताई कि सब्र करें, मवाद अपना ना करें, ठीक है। जो बातें हमने बता दी आपको, गवर्नमेंट की तरफ से ये कि किसी हद तक ये इंश्योर करें कि इक्वालिटी दें अपने मासेस को, अपनी जो मासेस हैं उनको इक्वालिटी दें। इंफ्रास्ट्रक्चर कम से कम इक्वल करें, तालीम किसी हद तक जो है वो मवाजना उसका हो सके इस तरह करें। ये कैसे पॉसिबल है अहमद कि आप मुझे बताएं कि जो एक मदरसे से पढ़ा हुआ बेचारा बच्चा है वो शहर से बाहर ही ना निकले अपनी पूरी उम्र, और जो ए लेवल्स और ओ लेवल्स वाला बच्चा है वो पूरी दुनिया जो है वो शॉपिंग करे जाके दुबई से, और वो विंटर वेकेशन और समर वेकेशन जाके यूरोप में गुजारे, और आप फिर उनको बोलें कि दोनों आके कंपटीशन करो इस जॉब के लिए। हाउ इज़ इट पॉसिबल? पॉसिबल ही नहीं है।
تو کچھ چیزیں گورنمنٹ کرنے والی ہیں, آپ کو لیول پلینگ فیلڈ دینی پڑے گی, آپ کو لیول پلینگ فیلڈ دینی پڑے گی. کچھ چیزیں گورنمنٹ نے کرنی ہے, آپ لیول پلینگ فیلڈ دیں, تعلیمی نظام جو ہے وہ کریں, ایکول بنائیں, آپ ان کو سوشل ریفارمز کریں. جیسے عمران خان صاحب فرماتے ہیں کہ ریاست مدینہ میں یہی ہوا تھا کہ نیچے طبقے کو اٹھایا گیا تھا اور ایکویلٹی لائی گئی تھی. ہاں پھر آپ نے ٹیلنٹ کی بنیاد پہ اوپر جا سکتے ہیں, امیر کو کوئی نہیں روکتا تھا, آپ اپنی ٹیلنٹ کی بنیاد پہ جائیں نا. یہ نہیں کہ ایک سرٹیفائڈ سسٹم بن جائے, یعنی اگر جو او لیول اے لیول سے پڑھے گا, ظاہر سی بات ہے اس کو ماحول اچھا ملا تو اس کو نوکری اچھی ملی, اس کو نوکری اچھی ملی تو اس کو کمپنی اچھی ملی, کمپنی اچھی ملی تو اس کا کریئر بن گیا, کریئر بن گیا تو اس کے بچوں کا بن گیا. یہ تو آپ نے پتہ ہے کیا کر دیا ہے, یہ تو آپ نے الگ الگ کنویں بنا دیے ہیں کہ بھائی اس کنویں میں رہنے والے کو یہ ملے گا, اس کنویں میں رہنے والے کو یہ ملے گا. تو یہ آپ نے غلط کیا ہے. آپ پہلے لیول پلینگ فیلڈ دیں اور اس کے بعد انڈیویجولس کو بھی کچھ کرنے کی بات ہے کہ توکل کریں, صبر کریں, اپنی زندگی کا موازنہ نہ کریں. اب آپ کی جرنی یونیک ہے. اور پھر وہ اقبال والی بات ہے کہ ہر انڈیویجول کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ صبر, علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ صبر پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. آر وی ریڈی ٹو لیڈ دا ورلڈ؟ کویشچن یہ ہے کہ کیا ہم ریڈی ہیں اس ورلڈ کو لیڈ کرنے کے لیے, یہ امامت کے لیے ریڈی ہیں؟ ہمیں سول سرچنگ کرنے کی ضرورت ہے, انٹروسیپشن کی ضرورت ہے. بہت ساری ہمارے اندر خامیاں ہیں, انڈیویجولی بھی اور ایز اے معاشرہ بھی, ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور تب جا کے آپ نیگیٹیوٹی کو ایڈریس کرنے پڑیں گے. اور یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے نا کہ ہم پرابلم کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں, اس کو نکل کے ہمیں سولوشن کی طرف آنا پڑے گا. ہم اپنے بچے کو سکھائیں کہ سولوشن کے بارے میں سوچیں. کوئی بھی مسئلہ در پہ آ گیا ہے, اس کا حل کیا ہے, حل آپ نکالنے کی کوشش کریں. اور ہمارے جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ سکھاتے ہی نہیں ہے پرابلم سالونگ, وہ ڈیسیجن میکنگ سکھاتے ہی نہیں. وہ تو وہ ایجوکیشن اکیڈمی سسٹم ہے ہی نہیں نا, وہ تو خیر بزنسز ہے نا سلمان بھائی. مطلب اگر آپ دیکھ رہے ہیں پرائیویٹ اسکول اس طریقے سے ہمارے سسٹم کے اندر انجیکٹ کیا گیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا آلٹرنیٹ ہے یعنی گورنمنٹ اسکولس تھے, ان کو تباہ کیا ہی اسی وجہ سے ہے کہ اس کے لیے پیمنٹ کا کام کرے پرائیویٹ اسکولس کے لیے, اور وہ اپنا راستہ بنا کے مزید جو ہے وہ لوگوں کو لوٹے. تو کوالٹی ایجوکیشن تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس. اسی وجہ سے پچھلے 15-20 سالوں میں جو بگاڑ ہمارا پیدا ہوا ہے, اور جس آگے کئی سالوں تک چلے گا اگر اب نہیں روکا گیا. اور دوسری بات ہے کہ ریسنٹلی ایک سروے ہوا تھا, اس میں بتایا گیا تھا کہ 90% سے زیادہ جو پاکستان کی آبادی ہے انہوں نے کوئی کتاب ہی نہیں پڑھی سوائے اپنی کورس کی کتاب کے. جب آپ کا ریڈنگ کا معیار یہ ہوگا تو مجھے آپ بتائیں کہ معاشرے میں پھر کیا ہوگا. اور آپ کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ نیگیٹیوٹی اور جو سوشل ایشوز ہے اس کو تو ایڈریس ہی نہیں کر رہا. تو پھر یہی ہوگا نا, ایک بے حس اور نا امید ایک جو ہے ہجوم نکلے گا, جس کی مرضی ہوگی وہ کرے گا. پھر آپ دیکھیں گے کہ معاشرے میں انتشار آپ کو نظر آتا ہے, جس کی جو مرضی ہے وہ کرتا ہے, چاہے وہ آپ انفراسٹرکچر کی بات کریں, چاہے جابس کی بات کریں, جس کو جو اقتدار ہے جس لیول کا, وہ وہاں پہ جا کے کرپشن کرتا ہے. ایک جو کاؤنسلر ہے وہ اس لیول پہ کر رہا ہے, ایک منسٹر اپنے لیول پہ کر رہا ہے, ہر بندہ اپنے لیول پہ کر رہا ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ بھائی میرے پاس یہی ٹائم ہے, جلد سے جلد لوٹو اور پھوٹو والی بات ہے کہ بھائی لوٹو اور نکلو یہاں سے. تو جب تک کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی, بیسک نیڈس پوری نہیں ہوگی, معاشرے کا یہ حال ہوگا. ایک کمپریہنسو, دیکھیں انگلینڈ میں ایک میگنا کارٹا کیا تھا انہوں نے, ٹھیک ہے, کنگ سے, تو اس میں کچھ رائٹس انشور کیے گئے تھے. پاکستان کو بھی اس طرح کا ایک میگنا کارٹا کرنے کی ضرورت ہے, اپنی عوام سے ایک نیا سوشل کانٹریکٹ دیں جس میں کچھ ایکویلٹی ہو, کچھ لیول پلینگ فیلڈ دی جائے ماسز کو. ورنہ ہوگا یہ کہ یہ جو ہے نا ایک والکینو کسی دن ایرپٹ ہوگا, اور اللہ نہ کرے اس طریقے سے ہو, لیکن یہ بلڈی بھی ہوگا, وائلنٹ بھی ہوگا. اگر آپ اس کو سپریس کرتے رہیں گے, جیسے کہ میں نے آپ کو مثال دی کہ ایک طرف جو ہے وہ زندگی سے سکری ہوگی اور دوسری طرف جو ہے وہ ڈاگ فوڈ اویلیبل ہوگا ڈپارٹمنٹل اسٹور پہ, تو آپ اندازہ لگا لیں کہ کس طرف آپ لے کے جا رہے ہیں. یہ ایگزیکٹلی وہ سیناریو بن رہا ہے جو فرینچ ریولوشن سے پہلے تھا. اور بائی دا وے یہ جو آپ کا فلٹی ڈیموکریٹک سسٹم ہے, یہ اس کو اور جو ہے وہ بڑھاوا دیتا ہے, کیونکہ یہ جو آپ ڈیموکریسی اس کو بولتے ہیں, یہ ڈیموکریسی نہیں ہے, یہ کلپٹوکریسی ہے. کلپٹوکریسی یہ ہوتی ہے کہ آرگنائز کرمنلز جو ہیں وہ آپ کے اوپر جو ہے وہ حکومت کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ اپنی جو کرائم کو وہ لیگلائز کر لیتے ہیں تھرو لیجسلیشن, اور وہ اپنی پاور بھی بڑھا رہے ہوتے ہیں, اپنے پیسے بھی بڑھا رہے ہوتے ہیں آپ کو لوٹ لوٹ کے, چاہے وہ ٹیکسیشن سے کر رہے ہوں, چاہے آپ کے ڈائریکٹ جو ہے ٹیکس پے کے پیسے ہوں ایکسچیکر سے چرا رہے ہوں. اور یہ کلپٹوکریسی ہے, یہ ڈیموکریسی ہے بھی نہیں. تو ہمیں یہ بات سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ کلپٹوکریسی ہم کب تک چلا پائیں گے. جو ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی بات کی تھی کہ ہمیں کوئی اسٹریٹجک ڈائلاگ کرنا پڑے گا, کوئی نیا سوشل کانٹریکٹ دینا پڑے گا, ہمیں ایک نیا میگنا کارٹا کرنا پڑے گا اس عوام سے. احمد. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں سلمان بھائی. آئی ہوپ اینڈ پرے کہ جو ہمارے ادارے ہیں اس بارے میں سوچیں, گورنمنٹ کو اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ, کیونکہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ویسے ویسے بگاڑ مزید بڑھتا جا رہا ہے, اور اس بگاڑ کے آگے جو بھی عوامل ہوں گے وہ بہت زیادہ سخت ہوں گے.
اچھا جی، کشف ظفر جو ہے انہوں نے کمنٹ کیا ہے، کمنٹ میں ایڈ کرنے کہا کہ ہماری قوم کہتی ہے کہ اے اللہ پہلے تو ہمارے حالات بدل دے پھر ہم بدل جائیں گے، حالانکہ اٹس دی ادر وے اراؤنڈ۔ بالکل جی، آپ نے ٹھیک کہا۔ اور سلمان بھائی، آپ نے ڈسکس کیا کہ یہاں کے جو لوگ ہیں انہوں نے صرف اپنی کورس کی کتابیں پڑھی ہیں 1980 میں، اس کے علاوہ ہمارے یہاں مطالعے کا جو ہے وہ کوئی کانسیپٹ اور فلسفہ نہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ بچپن میں ہم جو ہے وہ اپنی کورس کے علاوہ بھی دوسری کتابیں، کہانیوں کی کتابیں، رسالے، نونہال رسالہ ایک جیسے ہے جو کہ عبد الجلیل صاحب نے لانچ کیا تھا اور وہ بہت مشہور تھا بچوں کے اندر۔ لیکن اب جب سے سوشل میڈیا اور جو ڈیوائسز اور گیجٹس ہم استعمال کرتے ہیں، کتاب پڑھنے کا رجحان جو ہے بہت زیادہ کم ہو گیا۔ ایک مخصوص طبقہ ہے جو وہ کتابیں پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ہر پروگرام کے اندر ایک ایسی کتاب ہم ریکمینڈ کریں گے جس کا کوئی نہ کوئی امپیکٹ ہو آپ کے اوپر، آپ کے ذہن کے اوپر۔ اور جو ٹاپک ہم نے ڈسکس کیا ہے نیگیٹیوٹی کے حوالے سے، تو اس کے لیے ہم ایک کتاب آج وہ سلمان بھائی سے پوچھتے ہیں کہ ریکمینڈ کریں کہ کون سی کتاب آپ ریکمینڈ کرنا چاہ رہے ہیں ہمارے ویورز کو۔ جی احمد، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ ہمارے بچپن میں نونہال ہوتا تھا، بالکل میں ہیبیچول ریڈر تھا نونہال کا۔ ہمارے والد صاحب مرحوم اللہ غنی کی رحمت کرے، انہوں نے آمین باقاعدہ سمین۔ مجھے جو ہے وہ نونہال پہ جو ہے وہ باقاعدہ لا کے دیتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے جب ہم تھوڑے سے میچور ہوئے تو انہوں نے اردو ڈائجسٹ پکڑا دیا ہاتھ میں، جس میں ویریس ٹاپکس ہوتے تھے، پالیٹکس سے لے کے جو ہے وہ سیاست، اسپورٹس اور ہر چیز۔ تو اور اس میں اقبالیات اور سب کچھ، تو انہیں کی دی ہوئی فاؤنڈیشن ہے بیسیکلی۔ آج جو ہم ریکمینڈ کرنے جا رہے ہیں کتاب، وہ بہت ہی جو ہے انٹرنیشنل بیسٹ سیلر ہے، اور جو ہے وہ ایزی ٹو ریڈ ہے۔ سب سے پہلی بات تو ہم جو ہے وہ بیبی اسٹیپ لیتے ہوئے جو ہے وہ اتنی مشکل کتاب نہیں ریکمینڈ کریں، ہم آسان سے شروع کر رہے ہیں۔ تو یہ آج ہم ریکمینڈ کرنے جا رہے ہیں کتاب، اس کا ٹائٹل ہے ہو موو مائی چیز، اور یہ جو ہے ڈاکٹر اسپینسر صاحب کی لکھی ہوئی ہے، انٹرنیشنل بیسٹ سیلر ہے۔ میں تھوڑا سا بریف کر دیتا ہوں، یہ بک ریویو کے طور پہ بھی آپ لے لیجیے گا اس بات کو، کہ اٹس آل اباؤٹ کہ آپ نے چینج کو کیسے مینیج کرنا ہے اور اڈیپٹ کیسے کرنا ہے چینج کو۔ کیونکہ کہا ہی جاتا ہے، مشہور مقولہ ہے کہ نتھنگ از پرماننٹ ایکسیپٹ چینج، کوئی چیز پرماننٹ نہیں ہے سوائے چینج کے۔ چینج ایک ایسا فینومینا ہے کہ آپ کی زندگی میں آنے آنا ہے، اگر آپ اس کو اینٹیسپیٹ کر لیں اور اڈیپٹ کر لیں اس کے مطابق تو آپ جیت جائیں گے۔ اگر آپ نے نہیں کیا تو وہ آپ کو پیچھے چھوڑ جائے گا اور آپ آبسلیٹ ہو جائیں گے، آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائیں گے۔ تو یہ کتاب اس بارے میں ہے، ضرور پڑھیے۔ اس میں 4 کریکٹرز کا ذکر ہے جو کہ اوور انالائز کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک کریکٹر اوور انالائز کر رہا ہے، نیگیٹو مائنڈ سیٹ لے کے بیٹھا ہوا ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ بس ہمیں کچھ خود سے چیز ہو جائے، اگر کوئی چیز چلی گئی ہے تو بس اس کا ویٹ کر لیں گے، آگے نہیں بڑھنا، موو آن نہیں کرنا۔ اگر کوئی چیز چلی گئی ہے تو آپ موو آن کریں، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں کریں کہ آپ اس کا ویٹ اینڈ واچ پہ بیٹھ جائیں کہ نہیں یار مجھ سے کیوں چھینی۔ اوور انالائز مت کریں، موو کریں اپنے آپ کو۔ آپ کوئی خدا نخواستہ درخت نہیں ہے کہ موو نہیں کر سکتے، آپ ہیومن بینگ ہیں، آپ موو کر سکتے ہیں۔ آپ لیٹ گو کریں اور آگے بڑھیں۔ تو چینج کو نہ صرف آپ نے اینٹیسپیٹ بھی کرنا ہے، بلکہ آپ کو اس کو آگے جا کے اگر جب آپ اینٹیسپیٹ کریں گے تو آپ ویل پریپیئر ہوں گے اس کے لیے، اور جب آپ ویل پریپیئر ہوں گے تو آپ وہ اپارچونیٹی کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں۔ تو انٹرنیشنل بیسٹ سیلر ہے یہ کتاب، ہو موو مائی چیز، ضرور پڑھیے گا۔ اور آپ یہ جو ہے وہ ٹین ایجرز کو بھی ریکمینڈ کر سکتے ہیں، اور بیسیکلی جو ہے وہ اس سے بھی کم عمر کے لوگوں کو کر سکتے ہیں۔ بڑی اچھی کتاب ہے۔ اگر بچپن سے ہی بچے کو بتا دیا جائے اس چیز کے بارے میں تو یہ کاؤنسلنگ ٹائپ کی چیز ہے، اگر آپ پہلے ہی بتا دیں گے تو وہ آگے جا کے جو ہے وہ بہت میچیور سوچ کے مالک ہو جائیں گے، وہ کرٹیکل تھنکنگ کر پائیں گے، وہ چینج کو سمجھ پائیں گے، اس کو اڈیپٹ کر سکیں گے اس کے مطابق، اور اینٹیسپیٹ کر پائیں گے۔ جو چیز ہم لیک کرتے ہیں کہ ہماری جو اپروچ ہے وہ ری ایکٹیو ہوتی ہے، پرو ایکٹیو نہیں ہوتی۔ تو یہ کتاب جو ہے وہ بیسیکلی اس کا احاطہ کرتی ہے، ضرور پڑھیے اور پڑھنے کی ہیبٹ ڈالیے۔ اور ایک بات میں اسی ضمن میں کہتا چلوں، یہ کتاب تو ہم نے ریکمینڈ کر دی، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ مت بھولیے کہ جو کتاب ہم سب کو پڑھنی چاہیے اور ڈیلی پڑھنی چاہیے وہ ہے قرآن مجید، ام الکتاب۔ تو اس کو تو ضرور پڑھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں پڑھنی چاہیے۔ وہ بیسیکلی پرائم ہے، پرائمری سورس آف علم ہے بھی وہی، اللہ تعالیٰ نے اس میں تمام چیزیں بیان کر دی گئی ہیں، وہ پرائم سورس ہے ہمارا، اور وہ ایبسولوٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ پرائم سورس ہے ہمارا، اور اس کے سپلیمنٹری میں ہمیں جو کتابیں جو ہیں وہ پڑھنی چاہیے، باقی تمام کتابیں اس کی سپلیمنٹری کے طور پر ہمیں پڑھنی چاہیے دنیا کو سمجھنے کے لیے، لیکن ہمارا پرائم سورس قرآن مجید ہے۔ اور ہمیشہ ہم جب ریکمینڈ کریں گے ہم ضرور اس بات کا ذکر کریں گے اور سٹریس کریں گے اس بات کو کہ جتنا آپ کا ظرف ہے اس کے مطابق پڑھیے، 1 پیج پڑھیے، 2 پیج پڑھیے، اور ڈیلی تلاوت کیجیے، اور اس کے ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی بھی کوشش کریے، کیونکہ صرف ہمیں اس کو ریسائٹ نہیں کرنا، ناظرہ نہیں پڑھنا، بلکہ اس کو پڑھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے فرمایا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہے ہیں، ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے تمام تر ہدایت کا سرچشمہ قرآن مجید ہے، تو اس کو مت بھولیے، وہ بھی ریڈنگ کا ہی پارٹ ہے،
اس کے ساتھ ساتھ ہم سپلیمنٹری میں آپ کو یہ کتاب کریں گے. اس کے بعد اور بھی کتاب کریں گے, اردو میں بھی کریں گے, اور اگر کسی اور لینگویج میں بھی ہوگی تو ہم وہ بھی ضرور کریں گے آپ کو. اور اس طریقے سے ہم جو کرتے رہیں گے. اور ہمارا یہ جو ٹاپک تھا نیگیٹیوٹی, یہ اس سے بالکل الائن ہے اور ریلیونس بھی رکھتی ہے. تو آپ یہ پڑھیے اور ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے ہمارے پیج پر, جیسے کہ احمد آپ کو آخر میں پھر بتائیں گے کہ آپ کو اور کیا کرنا ہے. جی بالکل, تھینک یو سو مچ سلمان بھائی. سلمان بھائی نے ایک بات کہی, وہ یہ کہ ہمارا ہم خود جو ہے نا وہ درخت نہیں ہے ہم کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو نہیں ہو سکتے. اسی طریقے سے ہمیں ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دماغ کو ایک بہت ہی امیزنگ مشین بنایا ہے. وہ امیزنگ مشین بہت ساری چیزوں کے قابل ہے. اگر ہم اس کو اس کے فل پوٹینشیل کے پر استعمال کریں تو ہم دنیا میں بہت کچھ کر سکتے ہیں. نہ صرف دنیا میں بلکہ ہم اپنے آپ کو دوسرا بن سکتے ہیں. تو اس چیز کے متعلق ذرا سوچیے, آپ کا دماغ جو ہے وہ اگر کسی ایوری چیزوں کے اندر صرف ہو رہا ہے تو اس کو وہاں سے نکالیے اور کسی پروڈکٹیوٹی کی طرف استعمال کریں, انسانیت کے لیے استعمال کریں, اور دنیا کو انالائز کرنا شروع کریں so that کہ آپ کی زندگی جو ہے اس کے بہت زیادہ مثبت اثر آپ کو دکھے. تو اسی میسج کے ساتھ آج طرفہ تماشا کی ایپیسوڈ نمبر 2 کے ساتھ میں آپ کو اجازت چاہوں گا. میں اپنے اینالسٹ سید سلمان شاہ صاحب کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا ٹائم نکالا اور جوائن کیا اور اپنی باتوں سے اور اپنے اینالیسس سے ہم کو جو ہے وہ انفارمیشن پرووائڈ کی. سلمان بھائی اپنا بہت بہت خیال رکھیے. انشاءاللہ آپ بہت سے اور تمام تر جو ہمارے ویورز ہیں ان سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے سیم ٹائم 10 بجے طرفہ تماشا کے ساتھ کچھ نئے موضوعات کے ساتھ ایپیسوڈ نمبر 3 میں. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. This is Ahmed Jalil and Syed Salman Shah signing off from طرفہ تماشا, پاکستان, پائندہ باد. اس پرفتن دور میں زیز کی جستجو میں وبا و قحط کے خوف میں مبتلا سیاسی, معاشی اور سماجی مسائل میں گھرے ہوئے پاکستانی اور مغرب و مشرق کے تہذیبی ٹکراؤ کے درمیان یہ پریشان حال مملکت خدا داد ان گنت وسائل کے باوجود مسائل میں گھری ہوئی. آخر حقائق ہیں کیا؟ سچ کو تللا دینے والے حقائق و واقعات, بیداری شعور اور حق گوئی فرض ہے اس قوم پر, کیونکہ یہاں لگا ہوا ہے ایک طرفہ تماشا.